مزید یہ فضل فرمایا کہ اب 2 عشرے ختم ہونے کو ہیں، تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہے انشاءاللہ کل سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک زندگی کا آخری عشرہ نہ ہو، اس ماہ مبارک کا تو ہے ہی آخری۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنے زندہ ہیں سب کو یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائے۔ یہ آخری عشرہ بہت اہم ہے، اس کے متعلق کچھ مسئلے باتیں بتانی ہیں۔ اس آخری عشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف بڑی مشہور عبادت ہے، لیکن اس کے مقصد کا شاید پتہ نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصود اور مطلوب بہت بڑا اور بہت گہرا ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بے حد و شمار ہے۔ لیکن دیکھنے میں عبادت یہ ایسی لگتی ہے ہلکی پھلکی، اور بیٹھنا نظر آتا ہے مسجد میں، لیکن جتنی یہ آسان لگتی ہے اتنی ہی یہ نازک بھی ہے۔ اس کی نزاکت بتائی جائے گی کتنی نازک ہے یہ۔ ویسے تو ہر باب کے لیے مسئلے سیکھنا فرض ہیں، اعتکاف کے لیے بہت زیادہ مسئلے سیکھنا ضروری ہے۔ بڑی باریکیاں ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر اعتکاف کے مسائل نہ جانتا ہو اعتکاف نہیں ہوگا، ایسے بیچارہ 10 دن بیٹھ کے گھر چلا جائے گا۔ اس کی اہمیت اور فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود ارشاد فرمائی۔ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اعتکاف والا جو صحیح معنوں میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ بھی نہ پڑھے، ایسے ہی بیٹھا رہے چپ، تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے عبادت 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 لکھتا رہتا ہے۔ کیسے عجیب عبادت ہے۔ رات کو سویا پڑا ہے تو ساری رات اس کی عبادت لکھی جاتی ہے، کچھ بھی نہ پڑھے، ایک دفعہ سبحان اللہ بھی نہ کہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئے تو بس سویا رہے، یہ مطلب نہ سمجھنا۔ اللہ کے نبی نے اس کی اہمیت اور فضیلت بتائی۔ پڑھے گا تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا۔ نہیں پڑھتا، خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، عبادت لکھی جا رہی ہے۔ کیسے عجیب عبادت ہے۔ اللہ کریم فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اعتکاف والے جہاں جہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں، چلے جاؤ، میرے بندے بول رہے بسترا لے کر آ گئے میرے گھر میں، چلے جاؤ۔ بندہ بوریا بستر لے کر آتا ہے مسجد میں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو قلم اور رجسٹر دے کے بھیج دیتا ہے مسجدوں میں، تم چلے جاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے، بس تمہارا کام لکھنا ہے، بس یہ کچھ بھی کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو نہ پڑھ رہا ہو، عبادت عبادت، اتنی بہترین عبادت ہے۔ اعتکاف والا 10 دنوں میں عالم سے جا ملتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، عالم دین ہو، صحیح معنی میں یہ لفظ بولتا ہوں بار بار میں، عالم رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، کوئی عبادت نہ کرے، اور عابد نماز پڑھ کے ساری رات عبادت کرتا رہے کھڑے ہو کے،
تہجد کے زانے ہو جائیں، فجر کے زانے ہو جائیں، ابھی بھی یہ عالم سونے والا اس سے افضل ہے۔ اور ایک روایت میں عالم رات کو سوتا ہے، ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، سویا پڑا۔ یہ اعتکاف والا وہاں جا کے مل جاتا عالم سے۔ کیسی عجیب عبادت ہے اعتکاف۔ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایک روایت میں عبادت ہے۔ دیکھنے والا عالم سے محبت کرنے والا ہو اور عالم اللہ سے محبت کرنے والا ہو، یہ دونوں شرطیں ہیں، جمع منفی تار بن کے فضیلت بنتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اعتکاف والے کے لیے، فرمایا ایک شخص کسی کا کام کر دیتا ہے، جائز کام، تحریر سے رکا لکھ کے کر دیتا ہے، جاؤ یہ چلے جاؤ وہاں تمہارا کام ہو جائے گا، وہ کام ہوا یا نہیں ہوا، یا ساتھ چلا جاتا ہے، جائز کام، وہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، 10 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آنکھ بند ہوگی پتہ چلے گا میں کون سی نیکیاں کر کے آیا۔ آج میں دیکھتا ہوں مسلمانوں میں کسی کا کام تو کیا کروائیں گے، ہوتا وہ روک دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں، کسی کی مدد میں آؤ، کسی کی مدد کرو، کسی کے اچھے جائز کام میں آؤ، ہمارا مال جان وقت کسی کے جائز کام میں لگ جائے، بہت بڑا نجر کما لیا۔ اس کا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، آپ نے وقت مال جان لگا دیا، بیٹھے بیٹھے رہنمائی کر دی، ساتھ چلے گئے، آپ کو 10 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ اور ایک دن کی عبادت کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ ہمارا کیلکولیٹر ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ 10,000 میل دوزخ سے دور ہو جاتا ہے، 10,000 میل دوزخ سے دور ہو جاتا ہے ایک نفلی عبادت کا ایک دن کا ثواب۔ اور یہ تو سنتے موقدہ ہے، اور پھر ادھر سے 70 ملنے ہیں۔ مارا بتنے کے لوگوں نے کیلکولیٹر نے جواب دے دیا ہے، میرے پاس جواب نہیں، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اتنا اجر بڑھ جاتا ہے اس کا آدمی کا۔ بھائی اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، توفیق مل جائے تو۔ ہمارے اکابر نے، صوفیاء کرام نے ایک اس کی مثال دی ہے اعتکاف کی، اور حدیث سے ملتی جلتی ہے اعتکاف کی مثال۔ اعتکاف کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی کسی کے گھر پہ، دروازے پہ، گیٹ پہ مانگنے کے لیے آیا، اور وہ جو صاحب ہیں وہ سو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ بھلا کرے، وہ پھر وہیں کھڑا ہے، وہ کہہ کے چلا جاتا ہے، کھڑا ہے، پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھولتا ہے، پھر وہ کہتا ہے بھائی کچھ دے، وہ تجھے کہا اللہ بھلا کر، پھر کھڑا ہے، پھر کہہ کے چلا جاتا ہے، پھر دروازہ کھولتا ہے، وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، ہاں بھائی کیوں کھڑا ہے، اللہ واسطہ دے، اللہ بھلا کرے۔ کتنی دفعہ اللہ بھلا کہے گا اس کو، یہ کتنی دفعہ کہے گا، یہ سارا دن وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ دینے والا بھی ڈھیٹ ہے، اللہ بھلا ہی کرتا رہتا ہے، یہی کہتا رہتا ہے، لینے والا بھی ڈھیٹ ہے، وہ بھی رات گزار دیتا ہے، میں بچوں لے کے جاؤں گا، صبح کو نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پھر بیٹھا فقیر، اور تو گیا نہیں کل کا، یار کچھ دے دے، میں غریب ہوں، میں حقدار ہوں، دے دے، تو یہ کہا اللہ بھلا کرے، تو کل کا بیٹھا ہے۔ اس کے دل میں آئے گا، اس کے دل میں اخیر یہی آنا ہے، اس کو دے کے چلتا کرو، اخیر کچھ دے کے اس کو ٹلائے گا، جا یہاں سے۔ اعتکاف والے کی ایسی مثال ہے،
بوریا بستر لے کے کس کے دروازے پہ آ گیا؟ اللہ کے دروازے پہ آ گیا، اسے گھر پہ آ گیا، مانگ رہا ہے نہیں سن رہا ہے، مانگ رہا ہے نہیں دے رہا، اللہ معافی مانگ رہا ہے نہیں معاف کر رہا ہے۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ بوریا بستر یہیں لے آیا، بہت مانگا میں نے، نہیں سنی گئی، کھاؤں گا بھی یہیں، پیوں گا بھی یہیں، سوؤں گا بھی یہیں، یہیں مروں گا، یہیں جیوں گا، جب تک نہیں دیتا معاف نہیں کرتا میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کا لے لے کیا لینا ہے؟ اتقاء بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے مرشد یہاں سے ایک نقطہ نکالتے تھے، فقہا مفسرین اس کو مانتے ہیں، اس نقطے کو مجاہدین مبلغین بھی مانتے ہیں۔ ہاں، صوفیہ اگر کوئی نقطہ نکالتے ہیں حدیث سے یا فقہ کے، قرآن سے، حدیث سے، فقہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نہ مانتے ہوں۔ محدثین، مفسرین، مجاہدین، مبلغین، سارے شعبے ہیں، سارے مانتے ہیں۔ نقطہ یہ نکالتے ہیں، ایک ہے اصلاح سب کے لیے اور ایک ہے اصلاح اپنے لیے، ایک ہے عبادت سب کے لیے مجموعی عبادت، ایک ہے مجموعی عبادت نہیں بلکہ انفرادی عبادت اپنے لیے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعتکاف کی اتنی فضیلت، اتنا مقام بتایا ہے، اور پھر رمضان شریف کا مہینہ یہی بندے کی اصلاح کر رہا ہے، انفرادی اصلاح کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک اپنی اکیلے کی اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اپنا نفس صحیح نہیں ہوگا، نفس امارہ، نفس امارہ جب بدل کر نفس مطمئن میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک یہ دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی اس کی اصلاح ہوگی تو دوسرے کی اصلاح کرے گا، پورے عالم کی اصلاح کرے گا۔ اپنے لیے مانگنا آئے گا تو دوسرے کے لیے مانگے گا۔ اپنے پہ تقوی اس نے لاگو کر لیا تو دوسرے کو تقوی پہ لائے گا۔ خود جھوٹ چھوڑ دیا تو دوسروں کو جھوٹ پہ چھڑائے گا۔ خود صداقت پہ آ گیا، عبادت پہ آ گیا تو دوسروں کو صداقت پہ، عبادت پہ لائے گا۔ جب اس کی اپنی اصلاح نہیں ہے دوسرے کے لیے کیا کرے گا؟ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جو صوفیہ اہل اللہ کے ذکر سے قلب کی اصلاح کرتے ہیں، زنگ کو دور کرتے ہیں اور قلب کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ تو رکتا ہے، اس کی اپنی پہلے اصلاح ہو جائے، اپنی پہلے جس قدر بھی ممکن ہو۔ 100% اصلاح انسان کے ناممکن ہے، غلطی کا پتلا ہے، لیکن جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق اس کی اپنی اصلاح ہو جائے تو دوسرے کی اصلاح کرنا آسان، اور دوسرے پہ اثر جلدی ہوگا اس کا۔ تو بہت بڑا نقطہ ہے یہ، نماز میں بھی اور آتا ہے، تمام عبادات میں یہ نقطے موجود ہیں، لیکن رمضان شریف کے روزوں میں اور اعتکاف میں یہ نقطہ بھرپور ہے، بھرپور ہے۔ بہت ضروری مسائل ہیں۔ یہ میں نے تھوڑی سی فضیلت، اہمیت بیان کی ہے اعتکاف کی، کل وہ اہم مسئلے بیان کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ اعتکاف والے کل اعتکاف بیٹھیں گے۔ 20واں روزہ ہوتا ہے، 21ویں شب ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کا۔ سنہری موقع ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے اگلے سال ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، اپنی بخشش کرا لیں، اپنی مغفرت کروا لیں۔ تو جن حضرات نے جہاں جہاں بھی بیٹھنا ہے، کل مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچیں جہاں اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اس کے لیے اہم ضروری مسائل ہیں، کل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی